أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اہل ایمان کی صفات اوصاف کا تذکرہ چل رہا تھا. رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. اہل ایمان کی روحانی ایمانی صحت کا مہینہ ہے، جہاں یہ اپنی ظاہری اعمال کی بہتری اور درستگی کی فکر کرتا ہے، وہاں مسلمان اپنے اندر ان اوصاف اور ایمان کی ان صفات کو بھی اگر پیدا کر لے تو اس کے یہ ظاہری اعمال جاندار ہو جائے اور یہ ظاہری اعمال محفوظ ہو جائے. بس اوقات ان صفات کی کوتاہی کی وجہ سے ظاہری اعمال کی مہینوں کی سالوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. محنت تو کی، اخلاص نہیں ہے. اہتمام تو بہت کیا اعمال صالحہ کا، بے صبری بہت ہے. تو ظاہری اعمال کے ساتھ یہ جو ایمان کی صفات ہیں یہ ایمان والوں کی ہیں. انہی میں آج ایک خوبی کا تذکرہ ہے، معاف کر دینا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ایک مرتبہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کی خادمہ باندی کسی عذر کی وجہ سے حضرت کو وضو کروا رہی اور دوران وضو پانی کا لوٹا حضرت پہ گرا. اس زمانے کے باندیاں بھی قرآن جانتی تھیں، تو حضرت کے پیشانی پہ بل آئے، کچھ غصہ سا. تو باندی کہنے لگی والکاظمین الغیظ، اللہ کے پیارے بندے تو غصہ پی لیتے ہیں. ماتھے کے بل چلے گئے. تو پھر آگے پڑھنے لگی والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے تو معاف بھی کرتے ہیں. کہا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے پھر آگے پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ کے نیک بندے تو احسان کیا کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا کیا میں نے تجھے آزاد کر دیا. ایمان والے، بھول تو ہو جاتی ہے کہ چیز ذہن میں نہیں تھی، لیکن جب ایمان کی خوبی آ جائے اور پھر اسے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بے فکری ہے، یہ غفلت ہے، یہ لاپرواہی ہے. بھول تو ہو سکتی ہے، تو یہ بڑی خوبی ہے معاف کر دینا. ابو ہریرہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ عمران علیہ السلام نے اللہ کے جناب عرض کیا کہ آپ بندوں میں سے آپ کی بارگاہ میں زیادہ باعزت کون ہے؟ آپ کی بارگاہ میں زیادہ کسے عزت حاصل ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو قصوروار پر جس سے قصور ہوا اس پر قابو رکھتا ہے اور اس پہ قدرت رکھتا ہے جواب دینے کی، سزا دینے کی، لیکن پھر بھی معاف کر دیتا ہے. یہ اپنی نجی زندگی کے متعلق ہے، اپنی ذاتی زندگی کے متعلق ہے. کچھ جرائم ہوتے ہیں معاشرتی جن کی سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں، وہ تو کسی کو حق نہیں ہے معاف کرنے کا. نہ کوئی عدالت، نہ کوئی جج، نہ کوئی ایوان، وہ تو کوئی نہیں معاف کر سکتا. زنا کی سزا ہے، شراب کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے. یہ حدود ہیں، یہ معاشرتی جرائم ہیں، ان کی سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں.
یہ کوئی نہیں معاف کر سکتا. ہاں قاتل کو مقتول خود چاہیں انہیں حق حاصل ہے، لیکن نجی زندگی میں، ذاتی زندگی میں کسی نے کچھ اچھا نہیں کہا، کسی نے کچھ زیادتی کر لی، اور یہ قدرت بھی رکھتا ہے، جواب دے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، اس لیے نہیں طاقت نہیں ہے، پھر بھی معاف کر دیتا ہے. بس اوقات ہم کیا کہتے ہیں، کیا کروں غصہ قابو میں نہیں ہے، لیکن اپنے سے آگے طاقت والا ہو تو پھر غصہ قابو میں آ جاتا ہے. اس کا مطلب غصہ قابو میں آنے والی چیز ہے. اپنے سے آگے 2 شیر والا ہو نا، 1 شیر کا جواب 2 شیر والا، تو پھر تو غصہ قابو میں آ جاتا ہے. کمال یہ ہے اپنے سے کمزور ہے، اپنے سے کم تر ہے، اپنی پوری قدرت رکھتا ہے، اسے انتقام بدلہ لینے کا، ریئیکشن کا خطرہ بھی نہیں، پھر معاف کرو، پھر درگزر کرو. والعافین عن الناس، یہ بڑی خوبی ہے ایمان والوں کی. ایک دن ایک شخص نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہہ دیا اور اچھا نہیں کہا، کچھ کہہ دیا اور اچھا نہیں کہا. اس شخص کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ خاموش رہے، حضرت صدیق خاموش رہے. پھر جب اس شخص نے بہت زیادہ برا کہا تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کی بات اسی کی طرف الٹ دی، یعنی جواب دے دیا. تو پہلے تو اللہ کے نبی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. جب حضرت صدیق اکبر نے کو جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ وہاں سے اٹھ کے چل دیے. حضرت کو بہت فکر ہوئی حضرت صدیق کو، اور معذرت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے لگے. یا رسول اللہ کیا بات ہوئی ہے؟ جب وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ وہاں تشریف فرما تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ حضور ناراض ہو گئے اور اٹھ کے آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک آپ خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تو تمہاری طرف سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے خود جواب دیا تو فرشتہ تو چلا گیا، شیطان بیچ میں آ گیا اور اسے امید ہو گئی کہ اب بات بڑھ جائے گی، اب لڑائی شروع ہو جائے گی. پہلے فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، لیکن جب تم نے جواب دیا اب بیچ میں وہاں شیطان آ گیا، اسے یہ امید ہو گئی کہ اب بات بڑھ جائے گی، تو میں اس لیے وہاں سے چل دیا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر 3 باتیں ہیں جو بالکل سچی ہیں اور بالکل برحق ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے پہ زیادتی ہو، جس بندے پہ زیادتی ہو اور وہ واقعی مظلوم ہے لیکن پھر بھی اللہ کی خاطر درگزر کر دے اور انتقام اور بدلہ نہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا آخرت میں اس کی مدد ضرور فرمائے. ایک تو یہ بات پکی ہے کہ جو آدمی حق پہ ہے، سچائی پہ ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن اللہ کی خاطر اور کوئی غرض نہیں، نہ کسی کا ڈر، نہ خوف، نہ کوئی اندیشہ، پوری قدرت ہے لیکن پھر بدلہ نہیں دیتا اللہ کی خاطر کہ جھگڑا نہ بڑھے، بات آگے نہ بڑھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بالکل برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی مدد ضرور فرمائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صلہ رحمی کے لیے
جو صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا، صلہ رحمی کے خاطر رشتہ داروں پہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اسے بدلہ ضرور دے گا۔ اور تیسری بات فرمائی، جو آدمی ضرورت سے مجبور ہو کے نہیں، صرف اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے، اپنا مال بڑھانے کے لیے دوسروں سے بھیک مانگتا ہے اور گداگری کا دروازہ کھولتا ہے، ساری زندگی بیکاری رہتا ہے۔ فرمایا یہ تینوں باتیں برحق ہیں اور پکی ہیں کہ انتقام لے سکتا ہے، اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے، اللہ دنیا آخرت میں اس کی مدد ضرور فرمائے۔ صلہ رحمی کی خاطر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی، جو گداگری کا دروازہ کھولتا ہے، بھیک کا دروازہ کھولتا ہے، سوال کا دروازہ کھولتا ہے، مجبور نہیں ہے، صرف مال بڑھانے کے لیے ساری زندگی بہکاری رہتا۔ تو بہت بڑی خوبی ہے ایمان والوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو آدمی حق پہ ہے اور اس لیے درگزر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے کہ جھگڑا نہ بڑھے، میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل بنائیں گے۔ ایک صحابی تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک نشست میں تشریف فرما تھے، اور وہ صحابی حضرت سعد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابھی ان کی داڑھی مبارک سے وضو کے قطرے گر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص جو آ رہا ہے یہ جنتی ہے۔ اللہ کی شان، دوسرے دن ایسی نشست تھی، پھر وہی صاحب آئے، آپ نے پھر فرمایا جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے اسی شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ظاہری اور نفلی عبادات میں صحابہ کی پوری جماعت میں بہت نمایاں تھے، نفلی عبادات میں اور عبادات میں بہت نمایاں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کیسا خوش نصیب آدمی ہے کہ اللہ کے نبی اسے جنت کی بشارت دے رہے، تو اس سے کہا کہ ایسا کرو، مجھے اپنے گھر ٹھہرا لو۔ پیش نظر یہ تھا کہ دیکھوں رات کو خلوتوں میں، تنہائیوں میں کون سے عبادات کرتے ہیں کہ دنیا میں جی رہے ہیں اور اللہ کی نبی کی زبان سے جنت کی بشارت مل رہی ہے، کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ اللہ کی شان، ایک رات ٹھہرے، 2 راتیں ٹھہرے، 3 راتیں ٹھہرے، رات کو چہرے سے اپنا کپڑا ہٹاتے اور دیکھتے کیا عبادت کر رہے۔ 3 راتیں گزر گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد تو صبح کی اذان ہوتی ہے تو اٹھتے ہیں۔ ہاں، رات بھر جب کروٹ لیتے ہیں تو کروٹ میں غفلت نہیں ہوتی، زبان پہ جب بھی الفاظ آتے تو اللہ کا نام جاری ہوتا ہے۔ 3 دنوں کے بعد حضرت سعد کی یہ زندگی اور یہ اعمال بہت معمولی سمجھے کہ کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، یہ تو ہم سبھی کر رہے۔ جب جانے لگے تو بتانے لگے بھائی ہم تو آپ کی نیکیاں دیکھنے آئے تھے کہ تمہیں اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ تو ساتھ فرمانے لگے بھائی جو تم نے دیکھا ہم تو وہی ہیں اور ایسے ہی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ جانے لگے تو پیچھے سے بلایا، کہا عبداللہ ایک بات ہے، جب رات کو بستر پہ جاتا ہوں نا تو اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں اور اس دل کو سب کے لیے اللہ کی خاطر صاف کر کے رات کو سوتا ہوں، سب کو اللہ کی خاطر معاف کر کے سوتا ہوں۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے بھائی۔ معاف، نفل پڑھنا بھی آسان، تسبیح پڑھنا بھی آسان، ہاں، لیکن دل کے اندر سے یہ حسد اور کینہ اور اللہ کی خاطر معاف کر دینا یہ آسان نہیں۔ یہ جو بڑی راتیں آ رہی نا ابھی، ان بڑی راتوں میں بعض لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور بعض لوگوں کی دعائیں آسمان سے اوپر نہیں جاتی اور ان کی دعائیں روک دی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے جب تک ان 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا نہیں ختم ہوگا
ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں جب تک کہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں ہوں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں. بس اوقات آدمی اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے, سامنے والا معاف نہیں کرتا, تو اس کا معاف کرنا ضروری نہیں, آپ کا دل سے معاف کرنا ضروری. آپ کا دین یہ ہے, وہ اس کا دین ہے. آپ نے معاف کر دیا, آپ نے اپنے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لیا, اب وہ معاف کرے نہ کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم معاف کرنے میں جلدی کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرنے میں جلدی کرے. اگر تم معاف کرنے میں جلدی کرو گے تمہیں بھی معافی ہوگی. ایک مرتبہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم سے ناراض ہوئے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. کہا درگزر کر دو. کہا حضرت کتنا درگزر کر دو؟ طبیعت پہ بوجھ تھا, بار بار غلطیاں کر رہا تھا. چچا جان تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا حضرت کتنا معاف کر دو؟ فرمایا جتنا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے, جتنا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. بس یہ دیکھ لو, اتنا تم بھی معاف کرنے شروع کرو. اللہ تعالیٰ بھائی یہ صفات ہمیں بھی نصیب فرما دے. میرے عزیزو, اس سے ایمان والے کا ایمان بڑا قیمتی بنتا ہے. اس سے ایمان والوں کی نیکیاں بڑی بھاری ہوتی ہیں. ان صفات سے ایمان والوں کی نیکیاں محفوظ ہو جاتی ہیں. ورنہ تو ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے, اندر خالی خلی ہوتا ہے, خالی خلی ہوتا ہے. یہ ایمان کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ یہ صفات نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ ونتوب الیک, نستغفر اللہ ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.